رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مبارک حسین رضوی ابن سید محمد حسین صاحب اور مرحومہ رضیہ بیگم بنت محمد صفدر حسین صاحب اور تمام مومنین و مومنات مرحومین کے روح کو انصاف فرمائے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشی الحاشمی الابتہی التہامی، اصلہ اصیل وفرحہ طویل وکنبہ کہیل وخلقہ عظیم، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا، ایصال ثواب کی غرض سے منعقد اس مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ ملک سے ابتدائی 2 آیات جو عام طور پر ایصال ثواب کی مجالس میں تلاوت اور قرأت کی جاتی ہیں، انہی کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ سورہ ملک وہ سورہ ہے کہ جس کو پڑھنا مستحب ہے، یوں تو پورے قرآن کو پڑھنا بہرحال
ایک ثواب کا حامل ہے، اور بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں ایک آیت کو پڑھنے کا ثواب خداوند عالم یا قرآن کے برابر عطا کیا کرتا ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کی جائے، قرات کی جائے، اور اس کو ایصال کیا جائے اپنے مرحومین کو، تاکہ وہ بھی فیض اٹھا سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں، اور ان کو بھی اس ثواب سے کچھ فائدہ عالم برزخ میں ہو سکے۔ سورہ ملک کے لیے مستحب ہے کہ جس وقت انسان جانکنی کا عالم ہو، اس دنیا سے جانے والا ہو، اور جب روح اور جسم جدا ہو جائیں، تب سے لے کر قبر کی وادیوں میں سونپے جانے تک سورہ ملک کو پڑھنے کا اپنا ایک اثر ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے تو ایک گزارش کی جاتی ہے کہ سورہ ملک کو پڑھا جائے۔ عزیز، جب ہم اس سورہ ملک کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ آخر کیوں خداوند عالم اس سورہ ملک کو ایسے وقت پر پڑھنے کا حکم دیتا ہے کہ جب انسان کے اوپر مصیبت کا عالم ہو، تو پہلے ہی 2 آیتوں میں سبب معلوم ہو جاتا ہے اور فلسفہ معلوم ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم جس گھر سے کسی کی موت ہو جائے اور وہ چلا جائے، اس کے گھر والوں کو دلاسہ دینے کے لیے فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت تو وہ ذات ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ملکیت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور یہ وہی ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ چونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے، اور جس کو انجام نہیں دینا چاہتا کوئی زبردستی اس سے اس عمل کو نہیں کروا سکتا۔ لہٰذا چونکہ ہر شے پر قادر تھا، الذی خلق الموت، تو یہ وہی خدا تھا اور وہی خدا ہے جس نے موت کو خلق کر دیا، والحیات، اور زندگی کو۔ یہ حیات و موت، یہ موت و زندگی خلق کس سبب سے ہوئی ہیں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ تم کو آزما سکے، آزمائش میں ڈال سکے، اور یہ دیکھے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے، یا تم میں سب سے بہتر عمل پیش کرنے والا کون ہے۔ عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ان آیات میں خداوند عالم نے اپنے مرتبے اور اپنے عہدے اور اپنے اختیار کو بھی دکھا دیا ہے کہ چونکہ خداوند عالم ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو اس عمل سے روک نہیں سکتا۔ لہٰذا اب اسی خدا نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی، لہٰذا اب اس موت کو آپ ٹال نہیں سکتے، اس موت کو آپ رد نہیں کر سکتے، اس موت کا آپ انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خدا جو جبروت کا مالک ہے، وہ اللہ جو ہر شے پر قادر ہے، اس نے اس موت کو خلق کر دیا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ موت، بلکہ زندگی کو بھی خلق کیا۔ یعنی جب موت کی آغوش میں ایک بندہ چلا جاتا ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ فنا ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ آواز دیتا ہے کہ اس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو، اور مقدم رکھا ہے موت کو، کہ تم یاد رکھو کہ جب بھی موت تمہارے اوپر طاری ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک زندگی آتی ہے۔ لہٰذا جب اس دنیا میں ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہمارے روح اور ہمارے جسم کو جدا کر دیا جاتا ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہمارے نفس کو موت کا مزہ چکھا دیا جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس موت کے بعد خداوند عالم فوراً ہمیں اس عالم میں ایک نئی زندگی دے دیتا ہے، کہ جس کے لیے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ ما لا تعلمون، تم جانتے ہی نہیں کہ وہ عالم کیسا ہے۔ لہٰذا عزیزو، یہ موت اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ چونکہ اللہ نے اس موت کو پیدا کیا ہے، لہٰذا ہر شے پہ تو موت طاری ہوتی ہے، مگر خدا پہ یہ موت طاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ مخلوق ہے اور وہ خالق ہے۔ اس خدا نے اس موت کو خلق کیا ہے، لہٰذا اس نے قرآن کریم میں کہا کل من علیہ فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، جو بھی ذی حیات ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بظاہر کون باقی رہے گا؟ سوائے اس ذوالجلال اور والاکرام کے چہرے کے، یعنی خدا اور اس کی قوت کے علاوہ کوئی باقی نہ رہے گا۔ لہٰذا روایات میں آیا کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، زمین و آسمان ٹوٹ چکیں گے، ختم ہو چکیں گے، تمام انسانوں کے اوپر موت طاری ہو چکی ہوگی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، یہ سارا معاملہ ہو چکا ہوگا، زمین پہ زلزلہ ہوگا، زمین اپنے معدنیات کو نکال کے باہر پھینک دے گی، وہ ایک انسان خاص ہوگا جو پوچھے گا ما لها، تجھے کیا ہو گیا، اور پھر زمین بتائے گی کہ اس کے اوپر کون سی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ سناٹے کا عالم ہو جائے گا، اسرافیل اپنے سور کے ذریعے پوری دنیا کے اوپر ایک مردانگی طاری کر دیں گے، اور پھر اسرافیل کی بھی روح قبض ہو جائے گی، اور پھر خداوند عالم سب کو تمام کر دے گا۔ بظاہر سب موت کا مزہ چکھیں گے، اور پھر وہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دن کا مالک؟ اس لیے کہ
کہ اب تک جب تک ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، جب تک حیات دی تھی، تم کو ہم نے قدرت دی تو تم نمرود بن گئے، ہم نے تمہیں بادشاہت دی تو تم فرعون بن گئے، ہم نے تمہیں تھوڑا سا اعزاز بخش دیا تو تم قارون کی طرح سے ہو گئے۔ لہٰذا تم یہ سمجھتے تھے کہ اس دنیا پہ تم خدا ہو، اس دنیا پہ تم بادشاہ ہو، تمہاری حکومت ہے، تمہاری رعیت میں سب رہتے ہیں اور تم سے خوف کھاتے ہیں، اور تم نے ایک زمانے تک لوگوں کے اوپر ظلم، جور، استبداد کے ذریعے حکومت کی ہے، اور اپنے ظلم کو تم نے لوگوں کے اوپر آشکار کیا ہے، ان کو ستایا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ تم ہی بڑے سلطان تھے، تمہارے اوپر کوئی سلطان نہ تھا۔ تو بتاؤ آج کے دن کا مالک کون ہے کہ جب قیامت برپا ہو گئی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اب کوئی باقی ہی نہیں ہے جو جواب دے کہ آج کا دن کس کے لیے ہے؟ کوئی نہ انسان ہے، نہ جنات، نہ حیوان، نہ چرند، نہ پرند، نہ ہوا، نہ فضا، کچھ بھی نہیں ہے، سب فنا ہو چکا ہے سوائے خدا کے۔ لہذا جواب کون دے؟ وہ خود جواب دیتا ہے، للہ الواحد القہار۔ آج کے دن کی جو ملکیت ہے نا، وہ اس واحد خدا کے لیے ہے کہ جو قہار بھی ہے۔ لہذا اسی ملکیت کو واضح کرنے کے لیے اس نے سورہ ملک میں بھی کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت تو وہی ہے جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے، ساری کائنات کا اختیار اس خدا کے ہاتھ میں ہے، اور بالخصوص وہ قیامت کا دن کہ جس دن کا وہ مالک ہوگا۔ لہذا ہر مسلمان پہ فرض کیا کہ جب وہ مصلی کے اوپر جائے تو پہلے قراءت کرے سورہ حمد کی نیت کے بعد، اور اس میں اقرار کرے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ اللہ، وہ رب کہ جس کی حمد ہے، ہر طرح کی حمد ہے، وہ خدا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور مالک یوم الدین، دین سے مراد قیامت ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ صرف قیامت کے دن کا مالک ہے، بلکہ نہیں، اس نے جب سے اس کائنات کو خلق کیا ہے تب سے وہ ہر شے کا مالک ہے اور ہمیشہ مالک رہے گا، بلکہ خلق کرنے سے پہلے، مملوک سے پہلے وہ مالک ہے۔ عزیزو، اللہ کی ملکیت میں اور بندوں کی ملکیت میں فرق یہ ہے کہ جب مملوک ہو تب کوئی مالک ہوتا ہے دنیا کے اندر، مگر خدا وہ مالک ہے کہ جب مملوک نہیں تھی تب بھی وہ مالک تھا، جب اس نے کسی کو خلق نہیں کیا تھا تب بھی وہ خالق تھا، جب مرزوق نہیں تھے، وجود نہیں رکھتے تھے، تب بھی وہ رازق تھا، کیونکہ خدا بند عالم کی ہر ذات، اس کی صفات اس کے ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لہذا خدا بند عالم نے اپنی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا ہے کیونکہ میں مالک ہوں، اس لیے میں نے موت کو بنا دیا ہے، اس زندگی کو بنا دیا، اور جب یہ موت اور زندگی بنا دی ہے تو اب اس کا سبب بھی بتا دیتا ہوں، لِیَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آزماؤں، میں تم کو دیکھوں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ عزیزوں، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ خداوند عالم نے یہاں پر لفظ احسن کو استعمال کیا ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ سب سے بہتر دیکھیں، اور عزیزوں جب سب سے بہتر کی قید لگا دی جائے گی نا، تو پھر اب یہاں پر 1 2 3 4 5 افراد کی جب لائن لگے گی تو ان میں ایک ہی ہوگا جو سب سے بہتر پیش کر کے دکھائے گا۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے، کوئی ایگزام ہوتا ہے، تو جب میرٹ بنائی جاتی ہے تو جو سب سے بہتر ہوتا ہے وہ بس ایک ہی ہوتا ہے، جو ٹاپ کے اوپر ہوتا ہے، جو پہلی رینک پاتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد والے جو ہوتے ہیں وہ سب سے بہتر نہیں ہوتے، بلکہ وہ سب سے بہتر کے بعد بہتر ہوتے ہیں، وہ بہتر ہوتے ہیں، وہ اچھے ہوتے ہیں، مگر سب سے بہتر نہیں ہو سکتے، سب سے بہتر تو ایک ہی ہوتا ہے۔ اے میرے اللہ، تو یہاں کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ میرے مالک، میرے خالق، میرے اللہ، میرے پروردگار، وہ جو سب سے بہتر ہو سکتا تھا، جو سب سے بہتر عمل پیش کر سکتا تھا، وہ تو 13 رجب سن 30 عام الفیل کو تیرے ہی گھر میں متولد ہوا، اور 19 رمضان سن 40 ہجری کو تیرے ہی گھر پہ اس کے سر پہ ضربت لگی، اور 21 کی صبح کو وہ دنیا سے چلا گیا۔ وہ مولائے کائنات بنا، عبادت میں آیا تو کوئی اس کا مثال نہیں ملتی، کوئی اس کی مثال نہیں ملتی، شجاعت کے معاملے میں آیا تو کوئی اس کی نظیر نہیں ملتی، علم اور حلم کے معاملات میں آیا تو وہ شہر علم کا دروازہ بن گیا، سخاوت کا معاملہ آیا تو اس نے کہا کہ وہ جو جس کے سخاوت کے قصے پڑھے جاتے ہیں، حاتم طائی، کسی نے کہا مولا کائنات سے بڑا سخی تھا صاحب، کتنا سخی تھا، کہا اس نے اپنے محل میں 7 دروازے بنا رکھے تھے، اور جب کوئی گدھا اور کوئی سائل سوال کرنے کے لیے آتا تھا وہ پہلے دروازے سے مانگتا تھا، حاتم اس دروازے سے بھی عطا کرتا تھا، پھر دوسرے دروازے پہ جا کے پھر وہی فقیر مانگتا تھا، حاتم پھر اس کو عطا کرتا تھا، پھر تیسرے دروازے پہ مانگتا تھا، پھر عطا کرتا تھا۔ لہذا 7 دروازے اسے اتنا سخی کہ ایک دروازے سے نہیں بلکہ ایک ہی شخص کو 7 دروازے سے عطا کر رہا ہے۔ مشہور جملہ ہے، مولا کائنات نے کہا کہ حاتم سخی نہیں تھا، اگر وہ سخی ہوتا تو ایک در سے اتنا دے دیتا کہ اسے دوسرے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لہٰذا اب جب علی نے سخاوت کے اس جامے کو پہننا چاہا، اس
لباس کو پہننا چاہا سخاوت کے، تو پھر کہا تم بس میرے در پہ آ جاؤ، اب تمہیں در بدر ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں علم چاہیے ہو تو میرے پاس آ جاؤ، حلم چاہیے ہو تو ادھر آ جانا، سخاوت چاہیے ہو تو میرا دروازہ کھلا ہے، شجاعت چاہیے ہے تو میرا در کھلا ہوا ہے، تمہیں کمال و فضائل کا جو بھی رخ چاہیے ہوگا تم علی کے دروازے پہ آ جانا، ایک مرتبہ میں تمہیں علی اتنا عطا کر دے گا کہ پھر تمہیں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ تو یہ عزیزان گرامی علی ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ تو وہ جو سب سے بہتر عمل پیش کر کے دکھا سکتا تھا پیغمبر کے بعد، البتہ وہ مولا کائنات تھے، تو اب وہ تو آگے چلے گئے، تو اب ان سے بہتر تو کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا۔ اب بھی کیوں تو حیات و موت کے اس بازار کو گرم کیے ہوئے، متولد بھی ہو رہے ہیں افراد، ہمارے گھروں پہ خبریں بھی آتی ہیں، فلاں جگہ پیدائش ہو گئی، فلاں کے یہاں بیٹا ہوا، فلاں کے یہاں بیٹی ہو گئی، فلاں صاحب اولاد ہو گئے، تو یہ پیدائش کا سلسلہ تو ابھی بھی جاری ہے، جبکہ وہ سب سے بہتر عمل کرنے والا آیا اور چلا گیا، اور موتیں بھی جاری ہیں، اور موتوں کا تو عالم ایسا ہے کہ صبح سے لے کر شب تک اس کووڈ کے ماحول میں نہ جانے کتنے افراد کی موت کی خبر آتی رہتی ہے۔ تو میرے اللہ جو سب سے بہتر پیش کر سکتا تھا تو وہ آگے چلا گیا، اب بھی یہ حیات و موت کا سلسلہ جاری کیوں ہے؟ اب ہم جو کچھ کر لیں، جیسا بھی عمل پیش کر دیں، سب سے بہتر نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ وہ سب سے بہتر پیش کر کے چلا گیا کہ جس کے سونے پہ بھی آیت اترتی ہے، جس کے جاگنے پہ بھی آیت اترتی ہے، جس کے کھانے پہ بھی آیت اترتی ہے، جس کے کھلانے پہ بھی آیت اترتی ہے، چادر میں جمع ہو جائے تو بھی آیت آتی ہے، میدان میں تلوار لے کے نکل جائے تو بھی آیت آتی ہے، گھر کے اندر بیٹھ جائے تب بھی جبریل امین پیغام لے کر آ جاتے ہیں، مسجد میں چلا جائے نماز پڑھ دے تو پھر وہ ولی بن جاتا ہے۔ تو وہ جو سب سے بہتر پیش کر سکتا تھا وہ آگے چلا گیا، اب میرے اللہ یہ سلسلہ کیوں باقی ہے؟ جواب آئے گا کہ یقیناً ہم چاہتے تو یہی ہیں کہ تم سب سے بہتر عمل پیش کر کے دکھاؤ، مگر ہم نے یہ قید کہاں لگائی کہ تم کائنات کا سب سے بہتر عمل پیش کر کے دکھاؤ، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے دائرے، اپنی محدودیت، اپنی توان کو دیکھتے ہوئے جس ماحول میں تم زندگی گزار رہے ہو، جن اطراف میں اور جس سراؤنڈنگ میں تم رہ رہے ہو، وہاں کی سب سے بہتر زندگی پیش کر کے دکھا دو، تمہیں دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں نے کہا میرے اللہ تو چاہتا کیا ہے؟ کہا میں تم سے کائنات کا سب سے بہتر عمل نہیں مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ جو کائنات کا سب سے بہتر عمل پیش کر سکتا تھا اسے میں نے مولا کائنات بنا دیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم گھر کی چار دیواری میں زندگی گزار رہے ہو تو اس گھر کی سب سے بہتر زندگی گزارو اور سب سے بہتر عمل پیش کر کے دکھاؤ، اور جب یہ دائرہ ٹوٹے تو پھر اپنے محلے میں جاؤ اور اپنے محلے کا سب سے بہتر عمل پیش کر کے دکھاؤ، اور پھر جب یہ دائرہ ٹوٹے تو اپنے شہر کا سب سے بہتر عمل کر کے دکھاؤ، پھر اپنے ملک کا سب سے بہتر عمل کر کے دکھاؤ، پھر اپنے کانٹیننٹ اور اس دنیا کا سب سے بہتر عمل کر کے دکھا دو۔ لہٰذا جیسے جیسے تمہاری ظرفیت میں اضافہ ہوگا، جیسے جیسے تمہاری معرفت میں اضافہ ہوگا، تمہارے وہ حلقے زنجیر ٹوٹتے رہیں گے اور تم سب سے بہتر عمل پیش کر کے دکھاؤ گے۔ لہٰذا اب عزیزو ہر انسان پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ جب وہ اپنی زندگی کو دیکھے اور اپنے اطراف والوں کی زندگی دیکھے تو وہ یہ کوشش کرے کہ یہاں کی سب سے بہتر زندگی کو پیش کرے اور سب سے بہتر عمل پیش کرے، اور اگر اس نے کر دیا تو پھر آپ یقین جانیں خداوند عالم کہتا ہے کہ اسی بہتر عمل کو دیکھنے کے لیے ہم نے تمہیں زندگی بھی دی تھی، ہم نے تمہیں موت بھی دی تھی۔ عزیزان گرامی، موت ایک ایسا مفہوم کہ جس کے سننے کے بعد آنکھوں کے سامنے سے اندھیرے آنے لگتے ہیں۔ موت کا مفہوم جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، ایک پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ موت کا نام سن کے ہم اتنا ڈر جاتے ہیں کہ خوشی کے موقع کے اوپر اگر کسی نے موت کا تذکرہ کر دیا تو فوراً اس کے دہن کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے کہ خوشی کے ماحول میں موت کی باتیں کر رہے ہو، خاموش ہو جاؤ۔ عزیزو یہ موت سے ڈر کیوں ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ موت سے ڈر نہیں ہے بلکہ اپنے اعمال سے ڈر ہے، اس لیے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ اس زندگی کے بعد اس زندگی میں ہم نے ایسے اعمال پیش کر دیے ہیں کہ جن کی جزا ہمیں بہت بہتر ملنے والی ہے، تو پھر موت سے ڈر کہاں لگے گا؟ موت سے انسان ڈرتا اس لیے ہے کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہوتا کہ اس زندگی میں ہم نے کچھ ایسا کیا بھی ہے جو وہاں پر کام آنے والا ہے۔ اگر ہم نے کچھ ایسا کیا ہو کہ جو وہاں کام آنے والا ہو پھر موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ کہنے والا یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ علی موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے کہ جتنا ایک شیرخوار بچہ اپنے ماں کے پستان سے مانوس ہوتا ہے۔ ایک وہ بچہ جو شیرخوار ہو، جو دودھ پینے والا ہو ماں کے پستان سے، اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ماں کا سینہ ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے، سب سے بڑی لذت اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ وہ ماں کا وہ شیر ہے، یہ اتنا زیادہ اس سے مانوس ہوتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں لیکن علی موت سے اس سے کہیں زیادہ مانوس ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے سینے سے مانوس ہو، اس لیے کہ علی کو یقین ہے کہ میں نے وہ عمل پیش کر کے رکھ دیا ہے کہ اب یہ دنیا کی تکلیفیں میری ختم ہوں گی اور جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوں گی جنت میں مجھے قسیم النہر والجنہ بنا دیا جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ علی بلکہ ہم کو تو ایسے ایسے افراد دکھائی دیتے ہیں غیر معصوم افراد میں کہ جہاں حضرت علی اکبر سے پوچھا جاتا ہے کہ موت کا معاملہ آپ کے سامنے کیسے، تو کیا کہتے ہیں؟ بلکہ اپنے بابا کو کہ جو معصوم ہے، جو امام ہے، ان کو سہارا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ موت ہمارے اوپر آ پڑے یا موت کے اوپر ہم جا پڑیں، کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم حق کے اوپر ہیں؟
اور پھر جب حسن کے قاسم سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے تو فرماتے ہیں احلی من الاصل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ تو عزیزو، اگر اعمال کے اوپر اطمینان ہو تو پھر موت سے خوف نہیں ہوتا، پھر موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ موت کی طرف قدم خود اٹھ جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو موت کے آنے کی تکالیف ہوتی ہیں اور جو موت کے آنے کی کنڈیشنز ہوتی ہیں اور جو حالتیں ہوتی ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ معصوم یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اس موت کے آنے سے ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ جیسے خاردار درخت کے اوپر ریشمین چادر کو ڈالا جائے اور کھینچ لیا جائے، جو تکلیفیں اس چادر کو ہونے والی ہوتی ہیں وہی اس بدن کو تکلیفیں ہوتی ہیں جب اس کی روح کو اس سے جدا کیا جاتا ہے۔ یہ عام موت ہے۔ مگر دوسری طرف جو اطمینان کی موت ہے، جو ایقان کی موت ہے، جو اخلاص کی موت ہے، وہاں کے لیے کیا فرماتے ہیں مولانا امام صادق، لیکن مومن کے اوپر ایسے موت آتی ہے اور روح اس کی ایسے جدا ہو جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو جدا ہو جائے، اور پھول سے جب خوشبو جدا ہوتی ہے تو عالم کو معطر کر دیتی ہے۔ لہٰذا اب جب مومن کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے اور جدا ہوتی ہے اور اس کا تعلق ختم ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ خود کامل ہونے کے بعد خوشحال ہوتا ہے بلکہ اپنے اطراف والوں کو بھی خوشحال کر دیتا ہے اور ایک خوشبو سما میں پھیل جاتی ہے۔ کب ہوگا یہ؟ کہ جب ہم اس زندگی کو ویسے گزاریں گے جیسے خداوند عالم گزروانا چاہتا ہے، جب اس زندگی کو ہم استعمال کریں گے اپنی قبر کی اندھیروں کی روشنی لے جانے کے لیے، جب ہم اس حیات کو استعمال کریں گے اپنے قبر کی وحشت کو دور کرنے کے لیے، اعمال کے مونس و ہمدم لے کے جائیں گے، پھر ہمیں موت کا استقبال کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور موت ہم کو شہد سے زیادہ شیریں نظر آنے لگے گی۔ لیکن جب تک اپنے اعمال پہ بھروسہ نہ ہو، جب تک ہمیں موت کی حقیقت کے بارے میں معلوم نہ ہو، جب تک ہمیں اللہ کی قدرت کے بارے میں معلوم نہ ہوگا، ہم موت کو فنا سمجھتے رہیں گے، ہم موت کو نابودی سمجھیں گے، ہم موت کو ختم ہونا سمجھیں گے۔ لہذا اس موت سے خوف بھی آتا رہے گا، ڈر بھی ہوتا رہے گا، ہراس بھی پیدا ہوتا رہے گا۔ لیکن جیسے جیسے معرفت خداوند عالم ہوتی رہے گی، جیسے جیسے اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا رہے گا، جیسے جیسے موت کی حقیقت معلوم ہوگی اور اپنے اعمال کا سہارا ہوگا، پھر موت سے انس پیدا ہو جائے گا، موت سے انس پیدا ہو جائے گا۔ لہذا کربلا میں آپ دیکھتے ہیں کہ صبح عاشور کے بعد ایک فرد ہے جو مولانا امام حسین کے پاس آ کے کہتا ہے پہلے مجھے اجازت مل جائے کہ میں جاؤں اور قربان ہو جاؤں۔ زندگی کی امید میں یہ امام حسین کے پاس نہیں آ رہے ہیں، یہ حیات کو اضافہ کروانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے میدان کارزار میں جائے اور شہید ہو جائے، کیونکہ معلوم ہے کہ اس زندگی کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے اس زندگی میں پیغمبر اعظم منتظر ہیں، اس زندگی میں مولا المجاہدین امیر المؤمنین قسیم النار والجنہ ساقی کوثر حوض کوثر کے نزدیک کھڑے ہوئے ہیں جام کوثر لیے ہوئے کہ ادھر تمہاری آنکھیں بند ہوں گی اور تمہاری پیاس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا عزیزو، کربلا نہ صرف یہ کہ ہمارے غموں کا مداوع کرتی ہے بلکہ ہم کو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہم کو ایک راستہ دکھاتی ہوئی درسگاہ ہے کہ اگر تم حق کے راستے پہ جاتے ہو تو پھر موت سے تمہیں ڈر نہیں لگنا چاہیے، بلکہ یہ موت شہادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور پھر شہادت کیا ہوتی ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھو جو راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں ان کے متعلق تم گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کی ایک عطا، اللہ کا ایک رحم اس کے بندوں پہ یہ ہے کہ اگر وہ برے خیالات ذہن میں لائے، وہ برے کاموں کے بارے میں سوچے تو یہ کرام الکاتبین اس کو گناہ تصور نہیں کرتے اور اس کو نہیں لکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک بندہ اگر یہ ارادہ کرے کہ وہ چوری کرے گا، ایک بندہ یہ ارادہ کرے کہ وہ شراب پیے گا، ایک بندہ معاذ اللہ یہ ارادہ کرے کہ وہ زنا کرے گا یا وہ جا کے جوا کھیلے گا یا وہ جھوٹ بولے گا، اگرچہ سوچ بھی پاک ہونی چاہیے، فکر بھی پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو جیسا سوچتا ہے، جیسی فکر کرتا ہے، وہ ویسا عمل بھی انجام دیتا ہے اور جیسا عمل انجام دیتا ہے پھر وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ لہذا ہمیں طاہر رکھنا چاہیے، اپنی سوچ کو پاک رکھنا چاہیے، اپنی فکر کو۔ لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ غلط فکر رکھتا ہو اور غلط خیالات رکھتا ہو تو اللہ یہ اجازت نہیں دیتا ان کرام الکاتبین کو کہ اس کے نام میں گناہ لکھا جائے اس وقت تک کہ جب تک یہ مارز عمل میں آ کر اس کو عملی جامہ نہ پہنا دے اور اس سوچ کو عمل کی صورت میں تبدیل کر کے نہ دکھا دے۔ اس کو اللہ منع نہیں کرتا، یقیناً خراب ہے، لیکن اللہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، مگر اس مقام کے اوپر اللہ نے سوچ کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ دیکھو ہرگز ہرگز گمان بھی نہ کرنا، ہرگز ہرگز یہ سوچنا بھی نہیں، یہ تم فکر بھی نہ کرنا، اپنے ذہن میں بھی نہ لانا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں وہ مر گئے، نہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں، عند ربہم یرزقون، اور نہ صرف یہ کہ زندہ رہتے ہیں، اپنے پروردگار کی طرف سے وہ رزق پاتے ہیں۔ رزق کی ضرورت کسے ہے؟ جس کے پاس، جس کی رگ حیات میں جان باقی ہو۔ اور عزیزو، رزق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف کھانا مل جائے اور پینا مل جائے، ہر وہ شے کہ جو انسان کو کمال کی طرف لے جانے میں مددگار ہو وہ رزق ہے۔
کبھی کھانا رزق بن جاتا ہے، کبھی پانی رزق بن جاتا ہے، کبھی عزت رزق بن جاتی ہے، کبھی علم رزق بن جاتا ہے، کبھی حیات رزق بنتی ہے اور کبھی موت رزق بن جاتی ہے۔ اس لیے اور کبھی شفاعت رزق بنتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت زیارت عاشورہ کے آخری کلمات ہوتے ہیں تو ہم رزق میں کیا مانگتے ہیں؟ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، اے میرے اللہ مجھے شفاعت حسین کا رزق حاصل ہو جائے اس روز کہ جب مجھے میری قبر میں وارد کیا جا رہا ہو۔ تو یہ شفاعت بھی رزق ہے۔ تو بس اللہ کہتا ہے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو مرا ہوا گمان نہ کرنا، بلکہ یہ زندہ ہیں عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کی طرف سے، اپنے اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے یہ رزق پاتے ہیں۔ ممکن ہے یہ رزق کھانے کی صورت میں نہ ہو مگر ترقی کی صورت میں ہو، ممکن ہے یہ رزق پانی کی صورت میں نہ ہو اس لیے کہ ان کو اپنا بھوک کا احساس ہوتا ہے، نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے، لیکن ان کے تکامل کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ ان کو اور شرف بخشتا رہتا ہے رزق کی صورت میں۔ لہٰذا اب جو بندہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے پھر وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ رگ حیات سے ایک قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے، اس کے بدن کے خون کا پہلا قطرہ جیسے زمین پہ گرتا ہے، اللہ اپنے تمام حقوق کو معاف کر دیتا ہے، اور سارے گناہ جو حقوق اللہ سے مربوط ہوں ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ شہید کو درجہ دیتا ہے۔ لیکن عزیزو ہم تو شہادت کے درجے پر نہیں جا سکتے، ہم تو تلوار لے کر میدان جنگ میں نہیں جا سکتے، پیغمبر نہیں ہے، معصوم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جہاد کی شرط یہ ہے کہ معصوم کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا آج پوری دنیا کے اندر جہاد بدنام ہے، لیکن ہمارے یہاں اس جہاد کا کوئی تصور فی الحال نہیں ہے، کیونکہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے۔ جب امام آئیں گے اور وہ ظاہر ہوں گے اور حکم دیں گے وہ ایک الگ مسئلہ ہوگا، یا نبی کے زمانے میں جو جہاد ہوا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر جب معصوم سامنے نہ ہو تو جہاد نہیں ہوتا۔ تو اب اس دور میں کہ جب معصوم نہ ہو، یعنی وہ 250 برس کے جب ہمارے ائمہ ہمارے سامنے تھے اور تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر امام کے ظہور تک یہ جو زمانہ گزرے گا، اب اس میں جہاد نہیں ہے، اب اس میں تلوار لے کر میدان میں نہیں آ سکتے، اب اس میں جنگ نہیں کر سکتے، تو کیا ہمیں شہادت کا درجہ نہیں ملے گا؟ کیا ہم اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو اب یہاں پر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم شہادت کے درجے پہ پہنچنا چاہتے ہو، شہید کا ثواب لینا چاہتے ہو، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں موت پا جائے وہ شہید مرتا ہے۔ یعنی اب آل محمد کی محبت سبب بن جاتی ہے شہادت کا۔ یعنی آل محمد کی محبت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف زبانی دعویٰ کریں کہ ہم بس ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، جو سیرت انہوں نے پیش کی ہے، جو عمل پیش کیا، جو کردار، جو گفتار، جو رفتار انہوں نے پیش کی ہے، اس کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ اگر دنیا کی مشکلات آتی ہیں تو ان کو برداشت کریں، اگر دنیا کی پریشانیاں آتی ہیں تو ان کو برداشت کریں، اس نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے مشکلات کے اوپر صبر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دیں آل محمد کی محبت میں، تو اب یہ موت نہیں ہوتی بلکہ شہادت کا درجہ اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ شہید، بلکہ کہتا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، کہ جو آل محمد کی محبت میں مرے، یعنی زندگی کو ویسے گزارے جیسے آل محمد چاہتے ہیں، تو پھر یہ توبہ کرے یا نہ کرے، اس کی موت جب آتی ہے تو یہ تائب کی طرح سے ہوتا ہے، گویا اس نے توبہ کر لی ہو۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ہم کو یہ شرف اللہ نے دیا ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس خانوادے میں پیدا ہوئے، ہم اس گھرانے میں ہم نے آنکھیں کھولی کہ جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس آوازوں کی وجہ سے، ان شہادتوں کی وجہ سے ہم درجہ شہادت پر فائز ہو جاتے ہیں بغیر خون کو بہائے ہوئے۔ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب شہید کے پہلے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو وہ معاف ہوتا ہے، اور ادھر آل محمد کی محبت میں زندگی گزار کر موت کو گلے لگانے والا آنکھوں کو بند کرتا ہے، اور مولا الموحدین امیر المؤمنین آ جاتے ہیں اپنے دیدار کرانے کے لیے، اور یہ مرنے والا مرنے سے پہلے مولا کی زیارت کرتا ہے۔ یہ مولا کی زیارت میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اب روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ کس طرح سے ملک الموت آئے اور اس کی روح کو قبض کر کے لے کے چلے گئے۔ لہٰذا عزیزو، ہم موت کو اپنی غائب نہیں کر سکتے، ہم موت کا انکار نہیں کر سکتے، ہم موت سے بچ نہیں سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، یہ موت آ کے رہے گی، مگر موت کی سختیوں کو ہم کم کر سکتے ہیں، موت کے بعد کی مشکلات کو ہم رفع کر سکتے ہیں، موت کے بعد کی ہم اللہ کی طرف سے نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، اگر اس دنیا میں جتنا ہمیں وقت ملا ہے زندگی میں ہم اس کو صحیح استعمال کریں۔ اور وہ صحیح استعمال یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اس زندگی کو خرچ کریں اور اللہ کی معصیت سے بچتے رہیں،
اور زندگی کا ہدف یہ ہو کہ بس دنیا کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ہم برداشت کر لیں گے، مرنے کے بعد والی تکلیفیں برداشت کرنا ہمارے بس کے باہر ہے۔ اور جب یہ خیال پیدا ہو جائے تو پھر زندگی کو گزارنے کا انداز بدل جائے گا، پھر ہمارے جینے کا طریقہ دوسرا نظر آئے گا، پھر ہمارے اٹھنے اور بیٹھنے کے طریقے بدل جائیں گے، پھر ہمارا اخلاق اجتماعی اور اخلاق فردی بدلتا ہوا دکھائی دے گا، پھر ہمارے عقائد میں تبدیلی دکھائی دے گی، پھر ہمارے اعمال سے ریا اور سمعہ غائب ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور اخلاص کے ساتھ پاک نیتوں کے ساتھ ہمارے اعمال ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، جو افراد ان حقیقتوں کو سمجھ لیتے ہیں پھر ان کے لیے زندگی اور موت کوئی معنی نہیں رکھتی، بس ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر حیات ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر کہ یہ ولی خدا کے لیے استعمال ہو، اور اگر حیات کے بعد موت کو گلے لگانا پڑے اور ولی خدا اگر اس میں راضی ہو تو پھر ہم موت کو گلے لگانے کے لیے بھی آمادہ ہیں اور اپنی جان کو نچھاور کرنے کا چاہتے ہیں۔ لہذا تاریخ کربلا میں ہمیں ملتا ہے کہ جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو اب ایک ایک صحابی اور ایک ایک انصار ہے جو حسین کے آگے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہے، مولا اجازت دے دیجئے، مولا اجازت دے دیجئے، جب تک زندگی تھی آپ کے کام آئے، اور اب جب آج اپنی جان کو نیوچھاور کرنا ہے آپ کے اوپر دین کو بچانے کے لیے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جام شہادت کو سب سے پہلے ہم نوش کر لیں۔ اور کبھی حبیب ابن مظاہر دکھائی دیتے ہیں، کبھی جون دکھائی دیتے ہیں، کبھی عابس شاکری دکھائی دیتے ہیں، اور کبھی وہ دکھائی دیتا ہے کہ جو ابھی چند روز ہوئے ہیں جو شادی کر کے آ رہا ہے۔ کربلا کی تاریخ میں ہمیں ہر مشکل کے لیے ایک ہمیں مداوا اور ایک علاج دکھائی دیتا ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب آیا ہے وہب کلبی، ابھی شام سے شادی کے رسومات کو ادا کر کے آ رہا ہے، اپنی دلہن کو بیاہ کے لے کے آ رہا ہے، والدہ گرامی اس کے ساتھ میں ہے۔ جب کربلا کی طرف سے رخ گزر ہوا تو اب ماں کیا کہتی ہے، وہب اس چٹیل میدان میں یہ چند خیمے نظر آ رہے ہیں، یہ کون مظلوم ہیں کہ جنہوں نے بے آب و گیا میدان میں خیموں کو نصب کر رکھا ہے، ذرا معلوم کرو کہ انہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ یہ 3 افراد کا قافلہ روکا جاتا ہے، وہب آتے ہیں مولا امام حسین کے خیمے تک، اور آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ کون مسافر ہیں جو اس بیابان میں، اس بے آب و گیا میدان میں اپنے خیموں کو نصب کیے ہوئے ہیں، کوئی تکلیف ہو تو میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ بس دیکھا آنے والا نہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، نہ محمد رسول اللہ، مسیحی ہے، عیسائی، حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ پوچھا کون ہو تم؟ کہا میں وہب کلبی ہوں، میں مسیحی ہوں۔ کہا آپ جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ نہیں میں آپ کو نہیں جانتا، میں حسین ابن علی ہوں۔ اچھا وہی حسین جو مدینے والے ہیں؟ کہا میں وہی حسین ہوں۔ آپ تو پیغمبر آخر کے نواسے ہیں، آپ تو مسلمانوں کے پیغمبر کے نواسے ہیں، آپ اس میدان میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے اور آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اب امام حسین علیہ السلام نے تمام واقعات کو وہب کلبی کے سامنے رکھ دیا ہے اور بیان کیا کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ شام کے اندر حاکم جب اس دنیا سے گیا تو ایک ایسے فرد کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کے گیا ہے جو شراب پیتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، بندروں کے ساتھ کھیلنے والا، فاسق و فاجر، زناکار، مجرم انسان ہے جو مسند رسالت پہ بیٹھ گیا ہے۔ لہذا اب وارث رسالت کے اوپر یہ واجب تھا کہ اس کے سے مقابلے کے لیے اور لوگوں کو صحیح اسلام دکھانے کے لیے اس میدان میں آ جائیں۔ بعزیز و وہب نے جیسے اتنا سنا کہ یہ پیغمبر کا وہ عظیم الشان نواسا ہے جو اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آ گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ دین اور اسلام کی حفاظت کے لیے، بس یقین ہو گیا کہ دین اسلام حق ہے۔ بہاتوں کو جوڑ کے کہا میں نے آج تک محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ ان کے وارث ہیں، مجھے کلمہ پڑھوائیں۔ لیجیے عزیز و وہب کلبی کو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے کلمے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اب اس کے بعد وہب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بس مولا اب جب آپ نے مجھے مومن و مسلمان بنا دیا، اس جہنم سے نکال کے جنت کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچا دیا ہے، تو بس اب وہب بھی یہ چاہتا ہے کہ اس معاملے میں آپ کی کمک کرے اور آپ کی مدد کرے اور آپ کے اوپر شہید ہو جائے۔ امام حسین کا جملہ، تم ابھی آ رہے ہو، اپنی نئی دلہن کو لے کر آ رہے ہو، ذرا اس سے بھی تو دریافت کر لو، اپنی ماں سے بھی تو اجازت لے لو، مجھے کسی سے کوئی اجازت نہیں لینا، بس مجھے خبر کرنا ہے۔ لیجیے وہب ہے جو اپنی ماں کے پاس آیا ہے، اے مادر گرامی میں مسلمان ہو چکا ہوں، یہ آخری پیغمبر کا نواسا ہے جسے مسلمانوں نے گھیر لیا ہے، بچوں کے اوپر پانی بند کر دیا گیا ہے، یہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بچے ہیں۔ حسین اسلام کی محافظت کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے اس میدان کارزار میں جمع ہوا ہے۔ میں نے لا الہ الا اللہ کہہ کے دار اسلام میں داخل ہونے کا قصد کر لیا تھا، لہٰذا میں مسلمان ہو کر واپس آ گیا ہوں۔ اے مادر گرامی، میری زوجہ اگر یہ چاہتی ہے آپ کے ساتھ زندگی گزارے تو اس کو لے کر چلی جائیے وطن کی طرف، اور اگر یہ آزاد ہونا چاہتی ہے تو میں نے اس کو آزاد کیا، اس لیے کہ اب وہب اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والا ہے، اب وہب اپنی جان دینا چاہتا ہے امام حسین کے اوپر۔ بس ماں نے اتنا سنا تو
کہا وہب اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ جب تک تم اسلام سے دور تھے تم میرے ساتھ تھے، آج اسلام میں وارد ہو گئے ہو، اس کی حقانیت کو سمجھ کے آ رہے ہو اور چاہتے ہو میں کلمہ نہ پڑھوں، مجھے بھی کلمہ پڑھواؤ۔ لیجئے ماں نے کلمہ پڑھا اور وہ ابھی چند دن کی بیاہی ہوئی دلہن ہے، آگے آ کے کہتی ہے وہب ارے مجھ کو کس کے سہارے چھوڑ دیا ہے؟ تمہاری ماں بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے، تم بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو۔ بس وہب نے کہا کہ میں نے راہ خدا میں تمہیں آزاد کیا، تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے کر اپنے گھر کی طرف واپس ہو جاؤ۔ اب زوجہ بھی تڑپ گئی ہے، ہدایت کے چراغ دل کے اندر جل چکے ہیں، روشن ہو چکے ہیں، اے وہب مجھے بھی کلمہ پڑھوا دے۔ لیجئے کلمہ پڑھوایا اور اب اجازت چاہیے وہب نے اپنی زوجہ سے کہ مجھے اجازت دے دے کہ میں میدان کارزار میں جا کے جنگ کروں۔ اور وہب نے کی زوجہ نے بس اتنا کہا وہب تو نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ راہ خدا میں جان دینا چاہتا ہے، تو بس میں چاہتی ہوں تو مجھ سے 2 وعدے کر لے، 2 وعدے کر لے۔ پہلا وعدہ یہ کہ شہید ہونے کے بعد تو جنت میں جائے گا، مجھ سے وعدہ کر لے کہ جب تک تیری زوجہ تیرے پاس نہ آ جائے گی تو جنت میں قدم نہ رکھے گا۔ لیجئے عزیزو وہب کا ایمان اس مارکے پہ پہنچ چکا ہے کہ امام سے اجازت کے بغیر یہ یقین ہے کہ یقیناً اس شہادت کے بعد جنت حاصل ہونے والی ہے۔ کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جب تک تم نہ آ جاؤ کہ میں بہشت میں قدم نہ رکھوں گا۔ ذرا دوسرا بھی مجھ سے وعدہ لے لے اور دوسری خواہش بھی ظاہر کر دے۔ لیجیے عزیزان گرامی دوسری خواہش ظاہر کی۔ اب اس پہ وہب نے کہا کہ اس پہ میرا بس نہیں ہے، میں آقا حسین کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ لیجیے وہب دوبارہ امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں، مولا میری زوجہ نے اجازت تو دے دی ہے مگر 2 شرطیں لگا دی ہیں، ایک وعدہ کر کے آ رہا ہوں جو جنت میں جانے کا تھا، ایک وعدہ میری زوجہ اور چاہتی ہے۔ ارے وہ وعدہ کیسا ہے؟ میری زوجہ کا یہ کہنا ہے کہ جب مسلمان کسی سے جنگ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ان کا جہاد ہوتا ہے تو جو ہار جاتے ہیں، جو شکست کھا جاتے ہیں، ان کے مال و اسباب کو لوٹا جاتا ہے، ان کے بچوں کو اسیر کیا جاتا ہے، ان کی ازواج کو اسیر کیا جاتا ہے۔ تو مولا حسین اس کربلا کے میدان میں اگر آپ کو شکست ہوتی ہے تو یہ سامنے والے ظالم یہ تمام افراد کو اسیر کریں گے۔ بس میری زوجہ یہ چاہتی ہے کہ وہب کی زوجہ کو زینب کے خیمے میں جگہ مل جائے، اس لیے کہ یہ مسلمان کسی کو اسیر کرے یا نہ کرے مگر کم از کم علی کی بیٹی کا تو خیال کریں گے، نبی کی بیٹی کا خیال کریں گے، اس کو اسیر نہ بنائیں گے، اس کو قیدی نہ بنائیں گے، اس کو دہیار بدہیار نہ لے جائیں گے۔ ارے زینب کے خیمے میں رہنے کی وجہ سے وہب کی زوجہ کی بھی عصمت بچ جائے گی، یہ اسیر نہ ہوگی۔ باعزیز و حسین نے اتنا سنا تڑپ گئے، اے وہب تجھے کیا خبر کہ بعد عاشورہ، بعد شام غریبہ، جب 11 محرم نمودار ہوگی، ظالم میرے بچوں کے تماچے مارے گا، ظالم خیام کو بھی لوٹے گا۔ ارے یہ میری بہن زینب ہوگی جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اسیر کر کے لے کے جائی جائے گی۔ یہ ایک منادی ہوگا جو ندا دے گا یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ اے وہب اپنی زوجہ سے کہہ دے کہ سارت زینب کی قسمت میں ہے، لہذا زینب کے خیمے میں آنا چاہتی ہے تو استقبال، مگر آمادہ ہو جائے، یہ سارت بھی ہوگی، یہ قیدی بھی بنائی جائے گی، مقید بھی ہوگی۔ اب زینب کی قسمت میں آرام کہاں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات مزید گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحومات کے لیے مجلس اعظم منعقد کی گئی تھی ان کی روح کو اور دنیا کے تمام مومنین و مومنات مرحومین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔